دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی پراکٹر اینڈ گیمبل، اس نے پاکستان کو چھوڑا اور حکومت کے جتنے ریپرزینٹیٹیوز تھے، جتنے ان کے سرکاری جرنلسٹ ہیں، ولاگر ہیں، وہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، کمپنیاں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ چلی گئی تو کوئی اور کمپنیز آ گئی، ان کا بزنس جو ہے وہ کوئی اور کمپنیز لے لیتی ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ پروفٹ میگزین، یہ پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، پروفٹ میگزین پاکستان کی اکانومی پہ ابھی سب سے بڑے پیریوڈیکلز میں سے ہے۔ اس نے اپنے ابھی جو اس ہفتے کی کور سٹوری کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کا خیال ہے کہ پراکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان سے چھوڑنا پاکستان کے لیے خراب ہے، جب آپ ہماری سٹوری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اس سے کئی درجے زیادہ خراب ہے۔ There are no two ways to say it، کہ کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے کہ پی این جی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری تھا، لیکن آج کا پاکستان پی این جی کے لیے ضروری نہیں تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف پراکٹر اینڈ گیمبل نہیں تھی۔ آپ اگر صرف یہ لسٹ دیکھ لیں کہ رجیم چینج کے بعد کون کون سی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے گئی ہیں، میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ پراکٹر اینڈ گیمبل جو نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی تھی، جس نے 2019 میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو لانگ ٹرم کمیٹڈ ہے، تو کیا بدلا 5 سال میں کہ وہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پراکٹر اینڈ گیمبل وہ کمپنی تھی، آپ جائیں لمز جائیں جو پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہے، میں وہاں پہ میکنسی کے لیے ریکروٹمنٹ کرتا تھا، ہماری جو کمپٹیشن ہوتی تھی کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ ٹاپ گریجویٹس اٹھاتی ہے، وہ میکنسی اور پراکٹر اینڈ گیمبل کی ہوتی تھی۔ پراکٹر اینڈ گیمبل آج پاکستان میں نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپریشنز وائنڈ اپ کر دیے۔ سنوفی ایونٹس، شیل، بلکہ آپ یہ آئل اینڈ گیس ریٹیل سیکٹر میں دیکھ لیں، جتنی انٹرنیشنل کمپنیز تھی وہ جائیں شیل کی طرح ٹوٹال گئی ہے۔ یہ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ہے، بائر دیکھ لیں، فائزر دیکھ لیں، 25 کروڑ کا مارکیٹ ہے، چاہے پراکٹر اینڈ گیمبل کے لیے ہو، بائر کے لیے ہو، فائزر کے لیے ہو۔ اگر انہوں نے گلوبل ریسٹرکچرنگ بھی کرنی تھی کہ ان کا دنیا میں کہیں منافع کم ہو رہا ہے، چاہیے تو تھا کہ اتنی اچھی اکانومی ہے کہ یہاں پہ وہ بیس بنا کے پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے، جی سی سی میں کرتے، یورپ میں کرتے، کیونکہ یہاں پہ لیبر کاسٹ کم ہے۔ کیوں یہ کمپنیاں جو ہے وہ جا رہی ہیں؟ آپ یاماہا دیکھ لیں، ٹھیک ہے آٹوموٹیو سیکٹر ایک سیکٹر ہے جہاں پہ چائنیز پلیئرز آ رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ مارکیٹ سے ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ سستا ہے، وہ آپ کو لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں دکھا رہا کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، وہ گاڑیاں اس پرائس پوائنٹ پہ مل رہی ہیں جہاں پہ دنیا کی گاڑیاں نہیں ملتی۔ لیکن اگر دیکھنا آٹوموٹیو سیکٹر تو انڈیا کو دیکھ لیں، وہاں مرسیڈیز، فورڈ، آڈی مینوفیکچرنگ کرتی ہیں اور دنیا میں ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس مشکل سے یہ ابھی 50 سال بعد یہ 2-3 جو ہے وہ چائنیز کمپنیز آئی ہیں۔ کریم نے نہ صرف یہاں پہ جو ہے وہ یہ پورا جو ہے وہ موبلٹی کا سیکٹر شروع کیا، کریم کا اونر جو ہے وہ پاکستانی ہے، میرا کالیگ تھا میکنسی میں۔ کریم نے اپنا فرنٹ آفس بیک آفس دونوں پاکستان میں کھولے تھے۔ اتنا چھوٹا مارکیٹ ہے کہ کریم دبئی جیسے چھوٹے مارکیٹ میں کام کر سکتی ہے، آج بھی پاکستان سے اس کو جو ہے وہ نکلنا پڑتا ہے۔ مائکروسافٹ، چاہیے تو تھا کہ آئی ٹی سیکٹر سارا جو ہے وہ یہاں پہ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ اور کیا کیا کر کے جو ہے وہ دنیا کو سروسز مہیا کرتا۔ مائکروسافٹ نے پاکستان چھوڑ دی ہے، جو انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے سال سے کچھ زیادہ ہوئی ہے اور $2.4 ارب کی انویسٹمنٹ آئی ہے۔ انڈیا میں $80 ارب کی سال کی انویسٹمنٹ آتی ہے، اور جب یہ $2.4 ارب آپ دیکھیں، اس میں $2.1 ارب جو ہے وہ ریٹینڈ پروفٹس ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کمپنیوں کو باہر اپنا منافع بھیجنے نہیں دیتا، جب بھیجنے نہیں دیتا تو وہ پیسے یہاں پہ رہتے ہیں، جب وہ یہاں پہ رہتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جو نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے $300 ملین کی ہے، زبیر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، $300 ملین۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا مارکیٹ، جس کو صرف یہ ساری کمپنیز نہیں چھوڑ رہی، ٹھیک ہے، جس کی ایکچوئل نیو انویسٹمنٹ $300 ملین یعنی $30 کروڑ کی ہے، یہ ایک سال میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو دکھاتی ہے، میں نے تو 2 MOUs دیکھے، ایک پتھروں کا MOU $100 ارب آنے تھے نا، اور $100 ارب کے بدلے میں نے 2 MOUs دیکھے۔
ایک پتھروں کے ایم او یو, آپ کو پتہ ویسے ایم او یو کی کیا حیثیت ہوتی ہے, $500 ملین کا کہتے ہیں ایم او یو ہے. اس کمپنی کا ویب سائٹ دیکھیں, اس کمپنی کا جس کو ایم او یو دیا ہے $7 ملین کی اینوئل ریونیو ہے. $7 ملین کی جس کمپنی کی حیثیت ہو سال میں منافع بھی نہیں, انکم کمانے کی, وہ $500 ملین یعنی کہ ایٹ دس ریٹ 50 سال میں پاکستان میں $500 ملین وہ انویسٹ کر سکے گا اگر اس کا سارا ریونیو پاکستان سے ہے. دوسرا, وہ میں نے البیک چکن کا ایم او یو دیکھا تھا, اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب اور ساری ایس آئی ایف سی بیٹھی تھی. اس میں بھی مجھے کریکٹ کر دیں, آج تک البیک چکن کی دکان نہیں کھلی پاکستان. کھلی تو نہیں نا ابھی, 1.5 سال ہو گیا. سعودی میں KFC کی طرح بڑا اچھا چکن ہوتا ہے, جب آ جائے, اگر آ جائے ضرور کھا لے. تو یہ میں نے جو ہے وہ, میں ابھی اس پہ آتا ہوں, یہ میں نے انویسٹمنٹ کی کہانی آپ کو بتانی تھی. یہ سارا کچھ جو ہے, جو بھی یہ گورنمنٹ کے کامنٹیٹر ہیں یا ان کے جو لفافی جرنلسٹ ہیں, ان سے یہ ضرور پوچھیں. اچھا, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو زبیر صاحب نے بات بتائی, میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. جو زبیر صاحب نے کہا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں آیا تھا کہ پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل پاورٹی سٹینڈرڈ, ایک تو ہمارا اپنا پاورٹی سٹینڈرڈ ہے, ہم کم کر دیتے ہیں, اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں پاورٹی کی سطح یعنی غربت کی سطح 18% سے 25% تک گئی ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 45% پاکستانی انٹرنیشنل پاورٹی لائن سے نیچے. اور وہی ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ معیشت کا ماڈل چل نہیں سکتا. یہ آپ کو پروکٹر اینڈ گیمبل بھی کہہ رہا ہے, یہ آپ کو شیل بھی کہہ رہا ہے, یہ آپ کو ٹوٹال بھی کہہ رہا ہے, یہ آپ کو کریم بھی کہہ رہا ہے, یہ آپ کو فائزر بھی کہہ رہا ہے, یہ آپ کو بائر بھی کہہ رہا ہے, یہ آپ کو پاکستانی انویسٹرز بھی کہہ رہے ہیں. مجھے بتا دیں کون سی پاکستانی جو ہے وہ بزنس ہاؤس نے یہاں پہ پیسہ انویسٹ کیا ہے. گل احمد جو اپیرل بزنس تھا, میرے خیال میں انہوں نے سارا بند کر دیا. کیوں بند کر دیا؟ کیونکہ یعنی مطلب یا پاکستان سے ڈیمانڈ نہیں ہے, یا یہاں پہ بجلی مہنگی ہے, یا جو بھی ان پٹ فیکٹرز ہیں وہ آرڈرز ٹائم پہ نہیں دے سکتے, یا آپ نے سپر ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اکانومی تو چیخنا چاہتی ہے, لیکن آپ فیڈ بیک کا موقع تو دیں تاکہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں. آخری بات جی, میں چیف منسٹر پنجاب کو سن رہا تھا, آج کل وہ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی کرنے میں, لیکن انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی. لگتا ہے کہ ڈیسپریشن میں, کیونکہ جو بھی وہ کریں ہر روز جو ہے وہ 24 گھنٹے ٹی وی پہ ہوتی ہے, لیکن پاپولیرٹی انہیں بھی پتہ ہے ان کی نہیں بڑھ رہی, تو انہوں نے ایک نیا پنجاب کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا. میرا پانی میری مرضی, پنجاب پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا. اس کا تو جواب پیپلز پارٹی والوں نے دے دیا کہ آپ تو پنجاب نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آج خیبر پختونخوا میں آٹا جو ہے وہ رکا ہوا ہے, کیونکہ لگتا ہے کہ میرا آٹا میری مرضی. مصطفیٰ بھائی مجھے کنفرم کر کے دے سکتے ہیں, آرٹیکل 15 گارنٹی کرتا ہے کہ جو گڈز ہیں وہ سارے جو ہیں ان کی پاکستان میں فری موومنٹ ہوگی. یہ آپ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ پھر کل آپ کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے جب خیبر پختونخوا میں ہم کہیں ہماری ڈیم ہماری مرضی, ہماری بجلی ہماری مرضی, سندھ والے کہیں ہماری بندرگاہ ہماری مرضی. بڑے صوبے پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. یہ گیم جو ہے وہ نہ کھیلیں. آج اگر پنجاب میں آپ جو ہے وہ آٹا تو تب بھی خیبر پختونخوا آ جاتا ہے, سمگل کر کے آ جاتا ہے. آپ نے بیسک اکنامکس نہیں پڑھی. مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, انہوں نے اس دن کہا تھا کہ مجھے چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ 10 ارب روپے کے نوٹ آپ جہاز سے گروائیں. اگر یہ ان کی اور ان کی چیف سیکرٹری صاحب کی پڑا ہوا ہے ٹویٹر پہ, اگر یہ ان کی اکنامکس کی سمجھ ہے تو پھر اللہ ہی جو ہے وہ پاکستان کی اور پاکستان کی اکانومی کو بچائے. میں اسد کیسر صاحب کو دعوت